اور یتیموں کے لیے، والمساکینی اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیلی اور مسافروں کے لیے، ان اگر کنتم ہو تم، آمنتم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا نازل کیا ہم نے، علی پر، عبدنا اپنے بندے، یوما دن، الفرقانی فیصلے فرق کرنے کے، یوما جس دن، التقا بھڑ گئیں، الجمعانی دو فوجیں، واللہ اور اللہ، علی پر، کلی ہر، شیئن چیز، قدیر قادر ہے۔ باب محاورہ ترجمہ کچھ یوں ہے، اور جان رکھو کہ جو چیز تم کفار سے لوٹ کر لاؤ، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں کا اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مڈ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 41 کی تشریح و توضیح کچھ اس طرح سے ہے، جیسا کہ آپ کو یاد ہو سورہ انفال کا آغاز کیسے ہوتا ہے۔ سورہ انفال کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسألونک عن الانفال، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہدین آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ سورہ انفال کے آغاز میں پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انفال کے متعلق یہ حکم فرمایا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں مال غنیمت کی مزید تقسیم بتا دی، مال غنیمت کو مزید ڈیفائن کر دیا گیا، اس کو اچھی طرح سے تشریح اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا کہ مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مال غنیمت اسلام سے پہلے عربوں کے ہاں رائج تھا کہ جس کے ہاتھ آتا تھا وہ اس کا مال ہو جاتا تھا۔ نیز ایک بات مزید ایڈ کرتی چلوں کہ اسلام سے پہلے جو دیگر مذاہب تھے ان کے ہاں مال غنیمت حرام تھا۔ جب بھی کوئی مال غنیمت اکٹھا ہوتا اس کو ایک جگہ پر ڈھیر لگا دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو جلا کر بھسم کر دیتی، لیکن جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک زائد حکم دے دیا کہ مال غنیمت کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ اسی مال غنیمت کی بابت مجاہدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پہلی آیت میں یہ حکم ہے، لیکن 41ویں آیت میں مال غنیمت کو کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھایا ہے۔ تو یہاں پر ارشاد ہوتا ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں۔ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کرنے ہیں، اس کے بعد ان 5 حصوں میں سے 4 حصے مجاہدین کے ہیں، 1 حصہ اللہ کا ہے۔ ان 4 حصوں میں سے جو مجاہدین کے لیے ہے، اس میں بھی جو سوار مجاہد ہے، جو کسی سواری پر ہے، اس کے 2 حصے ہیں، اور جو پیدل ہے اس کے لیے 1 حصہ ہے۔ پھر آتے ہیں جو 5واں حصہ ہے، اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے۔ 5ویں حصے میں 1 حصہ اللہ کا، 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب کا، تیسرا حصہ یتیموں کا، چوتھا حصہ حاجت مند مسلمانوں کا، اور 5واں حصہ مسافروں کا تھا۔ تو یہ اس طرح سے مال غنیمت کی تقسیم اس وقت میں کی گئی تھی۔ یہ جو 5واں حصہ ہے اس کی مزید پھر آگے 5 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ اس آیت میں اسی کو بیان کیا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اور اسی 5ویں حصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کا بھی حصہ ہے، یتیموں کا بھی حصہ ہے، حاجت مندوں کا بھی، اور مسافروں کا بھی۔ اب یہاں پر جو بات ہے کہ اللہ کا حصہ ہے، تو اللہ کا حصہ اللہ کو کس طرح سے پہنچتا ہے، تو وہ والا جو حصہ ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مسلمانوں پر ہی خرچ کیا کرتے تھے، اسلام پر ہی اس والے حصے کو بھی خرچ کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا حصہ بھی مسلمانوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب موجود تھے تو ان پر خرچ کیا جاتا رہا، لیکن اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب موجود نہیں ہیں تو حنفیہ کے نزدیک اب مال غنیمت کے یہ جو 5واں حصہ تھا، جس کے
5 حصے کیے گئے مزید، اس کو اب صرف 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جو کہ یتیموں کا ہے، حاجت مندوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ اس کا بہتر علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس آیت میں مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا گیا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں، جس دن دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اپنے بندے پر نازل فرمائی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے۔ یہاں یوم الفرقان سے کیا مراد ہے؟ یوم الفرقان سے مراد فرق کرنے والا دن ہے۔ جس دن جنگ بدر ہوئی، جس دن حق و باطل کی جنگ ہوئی، جس دن اسلام کی حقانیت غالب آ گئی اور کفر کے بارے میں ثابت ہو گیا کہ یہ باطل مذہب ہے، حق پر جو ہے اسی کو فتح حاصل ہوگی، وہ ہمیشہ فتح یاب ہوگا، اسی کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران فرمائیں گے اور اسی کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر اور اس دن پر جس دن کے بدر کا واقعہ پیش آیا، جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، ایمان رکھتے ہو تو مال غنیمت کی اسی طرح سے تقسیم کی جائے جس طرح سے اللہ نے حکم دیا ہے اس آیت میں۔ اور یہاں پر یہ بات سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے گا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات اور ان کے فرمان اور ان کے احکام کو من و عن قبول بھی کرے گا۔ یہ مسلمان کی صفت ہوتی ہے، یہ ایک مومن کا فرض ہوتا ہے کہ جو اس کو حکم دیا جا رہا ہے اس کی اسی طرح سے تعمیل کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کو بتا دینے کے بعد مسلمانوں کو یہ کہا کہ اگر تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس دن جو نازل ہوا، تو یہاں پر نزول سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر آتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ کہ یوم الفرقان کے دن، جس دن 2 فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہوئیں، ان میں مٹ بھیڑ ہوئی، لڑائی ہوئی، اس دن جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا تو وہ کیا تھا؟ وہ آیات تھی، یعنی آیات سے مراد ہے نشانیاں، معجزات۔ وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو یہاں پر اس طرح سے مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ حکم فرما دیتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ اس آیت کی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔